ایک بادشاہ تھا. عام طور پر بادشاہوں کے یہاں ایک روایت رہتی ہے کہ باپ گیا تو بیٹا، بیٹا گیا تو پھر اس کا پوتا، یہی ہوتا ہے، سلسلہ ایسے چلتا ہے. یہ بادشاہ تھا عجیب قسم کا. اس نے اعلان کیا کہ میں جب مر جاؤں تو میری جگہ پر کسی کو یوں ہی مت لے کے آنا، میری وصیت کے مطابق عمل کرنا. وصیت کیا ہے؟ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو بادشاہ وہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا ہوگا، یا پھر فرض کرو بہت بڑا کوئی پڑھا لکھا انسان حکیم اس کو ڈھونڈو گے، وہ نہیں. ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کسی ایک شخص کو تیار کرنا، قبر میری بنانا، اس سے کہنا ایک شخص میری قبر میں سو جائے، قبر کو ڈھک دینا، سانس آتی رہے اتنی جگہ کھول دینا، ایک شخص میری قبر میں وہ سو جائے. تو اگر وہ ایک شخص میری قبر میں سو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بادشاہ کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے. اور میرے جنازے کو دفن مت کرنا، رکھے رہنا، جب وہ نکل کے دوسرے دن آ جائے تب میرے تابوت کو لے کے جانا اور اسے دفن کر دینا میری میت کو. پھر اسے تاج پہنا دینا بادشاہت کا جو میری قبر میں. اب بادشاہ تو بادشاہ ہے بھائی، اس کا حکم ہے. بہت سارے بادشاہ جب شہنشاہیت اور اقتدار کا جب نشہ چھاتا ہے تو انسان اونٹ پٹانگ کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک حکمت تھی، کچھ سمجھانا چاہتا تھا، کچھ بتانا چاہتا تھا، جو داستان کے نتیجے میں آپ کے سامنے ہے. توجہ کیجیے گا. اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ بھائی جب لوگوں نے اعلان کرنا شروع کیا پورے علاقے میں، بستیوں میں، کہ بھائی کون ہے جو بادشاہ کے منصب پر فائد ہو، بادشاہ نیا ہم ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے ہیں، اس کی شرط یہ ہے جو بھی ایک شخص بادشاہ کی قبر میں سونے کے لیے تیار ہو آ جائے، بادشاہ اس کی ہے. کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے. ایک شخص اس نے جرأت کا اظہار کیا، اس نے کہا ہاں میں سوؤں گا. وہ کہاں سے کون ہے، نہ قبیلے کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، وہ بہت غریب انسان تھا. کیا ہے اس کے پاس مال دنیا؟ ایک گدھا. ایک گدھا، اس گدھے کے علاوہ کچھ نہیں. دیکھیے شیطان کی چراگاہ، اس کی تشریح میں کرنا چاہتا ہوں اس مثالی داستان سے مدد دیتے ہوئے. توجہ کیجیے گا، داستان نہیں مت الجھائیے گا، نتیجے تک پہنچیے گا. اب یہ منزل ہوئی کہ جب اس سے کہا گیا کہ بھائی کیا تم آمادہ؟ اس نے کہا ہاں میں تیار. ٹھیک ہے، قبر تیار ہو گئی. اس سے کہا تو متعدد بادشاہ کا جنازہ رکھ دیا گیا کہ جب دوسرے دن یہ نکلے گا اس کو ہم تاج پہنا دیں گے تو اب بادشاہ کو ہم دفنائیں گے. رات ہو گئی، قبر میں اس کو دفنا دیا گیا. تھوڑی سی جگہ کھول دی گئی، تھوڑی سی جگہ سانس کے لیے کھول دی گئی. اب اسی میں بہرحال قبر کی تنہائی، گھبراہٹ تو ہے، اسی میں اس نے ایک نیند کی کیفیت میں کچھ دیکھا، اور وہ جو دیکھا وہ خواب وہ بڑا عجیب تھا. اسے محسوس ہوا کہ میں قبر میں تو ہوئی، گویا کہ میں مر گیا. اور فرشتے آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں آگ کے دہکتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم حساب دو. پہلے تو میں مسکرایا کہ بھائی میں کیا حساب دوں، میرا تو کوئی ایسا کوئی خرچ ہی نہیں تھا، میں نے کوئی ادھر ادھر کیا ہی نہیں، گھپلے بازی ادھر سے ادھر کر دینا، ہیرا پھیری. جس کے پاس ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا. میرے پاس ایک گدھا تھا، وہ ایک گدھا ہے، اس کے علاوہ تو مال دنیا میں کچھ ہے نہیں. اس سے حساب لیا گیا کہ اسی گدھے کا حساب دو. تو اس نے بڑے مسکرا کے کہا بس گدھا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، حساب کیا دینا. تو دوسرا جو فرشتہ تھا اس نے ایک کوڑا اٹھایا اور میری طرف لے کے آیا، اور مارنے سے پہلے اس نے یہ جملہ کہا کہ بتاؤ کیا تم نے وہ جو گدھا تھا اس گدھے کے حق کو ادا کر دیا؟ میں کہا گدھے کا حق کیا ہوتا ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں. ایک دہکتا ہوا کوڑا پڑا، چیخ نکلی کہ بھائی بغیر کسی جرم کے مار کیوں رہے ہو؟ کہا تمہارا جرم یہ تھا کہ تمہارے پاس ایک گدھا تھا لیکن تم نے اس گدھے پہ بڑا ظلم کیا. ٹھیک ہے کہ ایک گدھا تھا اور کچھ نہیں تھا، جب ایک گدھا تھا وہ بھی تمہارے ظلم کا نشانہ بنا، اور کچھ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ ایک کوڑا پڑا، کہا کہ خطا تو بتاؤ. خطا یہ کہ فلاں دن تم نے گدھے کو بھوکا رکھا، فلاں دن تم نے پیاسا رکھا، فلاں دن جتنا بوجھ گدھے کے اوپر گدھا لاد سکتا تھا اس سے زیادہ اس کے اوپر لادا، فلاں دن ایک کیچڑ بھرا راستہ تھا، گدھا وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، پیر پھنسے ہوئے تھے،
تم نے اس بے زبان جانور کی مشکل کو سمجھا نہیں، اسے مار مار کے آگے بڑھایا، فنا دن تم نے ایسا کیا، فنا دن ایسا کیا، اب یہ بڑا پریشان کہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ تو بہرحال کسی طرح آنکھ کھلی تو محسوس ہوا نہیں ابھی وہ منزل نہیں آئی ہے. تو میں اس سے دعا کرتا رہا، یا اللہ جب ایسے لوگ آ جائیں بھول نہ جائیں. آئے صبح میں قبر سے مٹی کو ہٹایا، جلدی سے بھاگ کے نکلا باہر اور بھاگنا شروع کیا. لوگ اس کے پیچھے پیچھے کہ بھائی تم تو بادشاہ ہو گئے، مبارک مبارک، تم تو بادشاہ بن گئے، اس لیے کہ تم نے تو وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، اب تم ہمارے بادشاہ بننے کے لائق ہو، تخت تمہارے لیے ہے، تاج تمہارے لیے ہے. لوگ تاج لے کے پیچھے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے. کہا بھیا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا کہ وہ چھوڑو، مجھے جانے دو، نجات چاہیے، مجھے تاج واج نہیں چاہیے، تم بادشاہ جسے جاؤ بناؤ، مجھے تمہارا نام بادشاہت چاہیے، نہ تمہارا تخت چاہیے. توجہ کیجیے گا، جب انسان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تخت و تاج اس کے لیے مشکل کا سبب ہے. چھوڑو مجھے نہیں چاہیے. تو لوگوں نے، کسی نے ان میں سے کہا کہ بھیا بتاتے تو جاؤ کیوں نہیں چاہیے. اس نے ایک جواب دیا جو بہت پیارا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک گدھا تھا، اس گدھے کے لیے ہونے والے سوالات کا میں جواب نہیں دے سکا. یہ تمہارا بادشاہ پوری رعایا کا مالک تھا، کن کن باتوں کا جواب دے گا؟